السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میرا موضوع ہے توحید کیا ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ ہم تمام انسان، چاہے کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے کروڑوں احسانوں کو پاتے ہیں۔ ہم سارے انسانوں کا مالک ایک ہی ہے۔ ہم سارے انسانوں میں وہی ایک خون دوڑ رہا ہے، اسی زمین پر رہتے ہیں، اسی آسمان کے نیچے رہتے ہیں۔ ہم سب کا بنانے والا ایک ہی مالک ہے، یہ تو ہر انسان کو ماننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن ہی نہیں سکتے۔ کیوں گن نہیں سکتے؟ کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں گن سکتے؟ ان کا کہنا تھا آج تو ہمارے پاس اچھے اچھے کمپیوٹرز آ گئے ہیں، ہم اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی سے کروڑوں سے کروڑوں میں گن لیں گے، اربوں خربوں میں گن لیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، کیوں نہیں گن سکتے؟ قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں انڈھیل دی، ظاہرا و باطنا، اوپن اور چھپی ہوئی۔ ظاہر کھلی ہوئی، ظاہر ہوتی ہے جو، اور باطن چھپی ہوئی۔ مثال کے طور پر جو اوزون لیئر ہے ہمارا آسمان کے اوپر، جس سے سورج کی بری کرنیں رک جاتی ہے، جب یہ لیئر کم ہونے لگا تب انسانوں کو پتا چلا کہ ایسا کوئی لیئر بھی ہے۔ کوئی نعمت جب ہاتھ سے جانے لگتی ہے تب معلوم پڑتی ہے کہ تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی، ہم سب کے بنانے والے کی کروڑوں نعمتیں ہم سب پر ہیں، اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں۔ آئیے، اسی دنیا میں رہنے والے آپ اور میں بھی انسان ہیں، آئیے آج ابھی اس وقت میں غور کریں اپنے مالک کے احسانوں پر۔ میرے بھائیوں، جب ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اس مالک سے تعلق جوڑنا، اس کے تعلق سے صحیح بات جاننا، یہ ایک انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے۔ جس کی زمین پر رہتے ہو، جس کی دی ہوئی تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہو، کیا ہم نے اس ہاتھ کو بنایا؟ کیا ہم نے ان انگلیوں کو بنایا؟ کیا ہم نے ان آنکھوں کو بنایا؟ نہیں، اس نے بنا کر ہمیں دیا۔ کیا ہم ہر سانس کو گن لیں گے؟ ہر سانس اوپر والے کی نعمت ہے، ہر دل کی دھڑکن ایک نعمت ہے۔ تو آئیے ہم سب غور کرتے ہیں اس کے احسانوں پر، اس سے اپنا سمبند، اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑتے ہیں صحیح۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، اچھا ملتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، تکلیف آ گئی تو اس کے بارے میں ہی غلط باتیں بولنے لگتے ہیں۔ سب سے بدترین چیز جو ایک انسان کرتا ہے کہ جس کی دھرتی پر جیتا ہے، جس کی زمین پر رہتا ہے، جس کی دی ہوئی ایک ایک احسان کو لیتا ہے، اسی کے بارے میں غلط کہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے، ان میں سب سے بری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ میں کسی کو شریک کر دیں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جوڑ دینا، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کے سوا اور کوئی گناہ جسے چاہے معاف کرے۔ یہ اپرادھ کو، یہ گناہ کو اللہ نے کہا میں نہیں معاف کروں گا۔ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو، اللہ نے کہا میں یہ چیز ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آگے آیت میں آتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے سب سے بڑا بہتان کر دیا، سب سے بڑا اپرادھ، سب سے بڑا گناہ کر دیا۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ دنیاوی قانون میں ایک قانون ہوتا ہے غداری کا قانون۔ اگر کوئی غداری کرے تو کنٹری والے یہ نہیں کہیں گے پہلی بار غداری کیا تھوڑا چھوڑ دو، دوسری بار غداری کرے گا تب نہیں چھوڑیں گے۔ اوپر والے کی دھرتی پہ رہنے والا انسان
اللہ کی تمام نعمتوں کو لینے والا انسان اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک مثال دی ہے سمجھنے کے لیے، اس بات کو، اس گناہ کو سمجھنے کے لیے، اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں سب سے نیک انسان کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھے انسان جنہوں نے اس زمین پر اپنی زندگی بتائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دی ہے کہ سن کر سوچ کر جیسے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مثال دے دی۔ سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 قرآن میں، آیت نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ شرک کرو، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ جب سب سے اچھے انسان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تو آپ کی اور میری کیا مثال رہی؟ ہم تو خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے اچھے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ جیسے میرے بھائیوں، ترازو ہوگا قیامت کے دن، ترازو میں ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی، دوسری طرف ہمارے سارے گناہ ہوں گے۔ اگر نیکیاں زیادہ نکلے گی تو جنت جائیں گے، اور گناہ زیادہ نکلیں گے تو جہنم جائیں گے۔ گناہوں میں ایک ایسا گناہ ہے جو شرک کا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا گناہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ گناہ آ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نیکیاں ہی کیوں نہ ہو، ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس چیز کے تعلق سے تاکید بتائی، اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ آج مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ انسانوں میں جو برائیاں پھیلی ہوئی، کئی بار لوگ چاہتے ہیں کہ چوریاں ختم ہو جائے محلے میں، لوگ چاہتے ہیں کہ برے کام، زناکاریاں، غلط کام سب ختم ہو جائے، لیکن ختم کرنے کا فارمولا معلوم ہے کیا ہمیں؟ یہ سارے برے کام تب ختم ہوں گے اگر انسان کے دل کے اندر وہ برائی ختم ہوگی، اور اگر ایک انسان کا احساس اس کے تعلق سے، اس کا مالک سے جڑ جائے، اگر وہ مالک کے لیے برائی سے بچتا ہے تو سچ مچ سدھرا۔ مثال کے طور پر کئی بار لوگ اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں، چلنے کے بعد کہتے ہیں بہت اچھا کر کے دیکھا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا شاید، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے بہت سارے اچھے کام کر کے دیکھے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا اسی لیے چھوڑ دیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ابھی تک کیا معلوم ہے؟ معلوم تو تب پڑے گا جب حساب کا، امتحان کا رزلٹ آئے گا۔ اور یہ دنیا میں رزلٹ نہیں ہے، یہ دنیا ایگزام کی جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر وہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیونکہ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان، یہ سب کچھ دھوکا ہے۔ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کیا اور اس کا کچھ بھرنی نہیں کرنی پڑی، لیکن یہی تو دھوکا ہے۔ ابھی تو ایگزام چل رہا ہے، رزلٹ آنا باقی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان ہے جو کوئی فائدے کے لیے اچھا کام کرتا ہے، ووٹس کے لیے کوئی انسان آ کر آپ کے پاس کوئی اچھی اچھی باتیں کرے، کوئی محلے کا اچھا کام کر دے، وہ صحیح میں اچھائی نہیں ہوئی۔ اچھائی تو تب ہوگی جب وہ اوپر والے کے لیے، اللہ کے لیے اچھائی کے راستے پر چلے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کیسے غلط راستے پر چلے جاتا ہے، کیونکہ وہ رب کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، اسی لیے اس میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ سوسائٹی میں تب تک سدھار نہیں آ سکتا جب تک لوگ توحید کو نہ سمجھ لے، اللہ کی وحدانیت کو نہ سمجھ لے۔ کرنے والا، آسمان و زمین میں کس کی مرضی چلتی ہے؟ اس کی مرضی چلتی ہے، کسی اور کی مرضی نہیں چلتی۔ یہی ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو سدھار نہیں آ سکتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سمپٹمز کو ٹریٹ کرنا، سر درد ہو گیا، کروسین کھا لیے، سر درد چلا گیا، لیکن اصل میں آیا کیوں تھا؟ بار بار درد آ رہا ہے، بار بار کروسین کھا کے دبا رہے ہیں، اصل مرض تک نہ جائیں تب تک نہیں سدھار آ سکتا۔ میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے
آج جو ہمارا معاشرہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے. اور جب اللہ کو بھول جاتا ہے انسان, جب اللہ کی وحدانیت کو, ایک ہونے کو بھول جاتا ہے, تب وہ سارے غلط کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں سکتا. بھول جاتا ہے کہ صرف ڈھیل مل رہی. ہم دیکھتے ہیں صحابہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ, کیسے ایک سے ایک سب کو دیکھو. پروفیسر فلپ کے ہٹی, ایک غیر مسلم, اپنی کتاب ہسٹری آف عربز میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم he had a nursery of heroes. ان کے پاس تو سب کے سب جتنے صحابہ تھے یہ سب جیسے کہ نرسری ہوتی ہے نا, پورے کے پورے ہیرو تھے ایک سے ایک. کیسے کیسے ایک ایک صحابی کے دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ اکبر, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. آئیے میرے بھائیوں, اس چیز کے متعلق, اس موضوع کے متعلق ہم آج ایک تھوڑا ڈیٹیل میں نظر ڈالنے کی کوشش کریں مختصر وقت میں. اس مقصد کے تحت یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ 100 میں سے 100 چاہیے. اگر کوئی انسان تھوڑا سا شرک کرے, تھوڑا سا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے, نہیں چلے گا. اس ٹاپک میں 100% مارکس ہونا چاہیے, تھوڑا بھی نہیں چلنے والا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں پہچاننے میں. انہیں ایسا لگتا ہے نہیں مجھے تو سب معلوم ہے, لیکن جب سٹڈی کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کتنی ساری گڑبڑ لوگوں میں ہے. اور میں آپ کے سامنے آج کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں اسی متعلق. تو آئیے میرے بھائیوں اس پر غور کریں اور شروع کرتے ہیں اس موضوع پر, تاکہ لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز میں تو صحیح ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ توحید کا ایک حصہ صحیح ہوتا ہے, دوسرا بھی کبھی کبھار صحیح ہوتا ہے, تیسرے میں جا کے فیل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے علماء نے اس ٹاپک کو 3 حصوں میں بانٹ کے بتایا ہے تاکہ آدمی اپنی چیکنگ کر سکتا ہے کہیں کچھ مس تو نہیں ہو گیا. آئیے ہم تینوں حصوں کو تھوڑا مختصر میں لیکن ایک اچھی نظر کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس آسمان اور زمین میں, اس پوری سرشٹی میں, اس پوری کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی مرضی چلتی ہی نہیں ہے. بنانے والا بھی وہی. قرآن میں آتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 62, اللہ خالق کل شیء, اللہ ہی ہے بنانے والا ہر چیز کا. ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہو علی کل شیء وکیل, وہی ہے نگہبان ہر چیز پر. بنانے والا وہی ہے. مالک, مالک بھی وہی ہے, بنا کے کسی اور کو مالک نہیں بنایا, خود ہی بنانے والا, خود ہی مالک ہے. مثال دیتا ہوں, آپ کا موبائل فون بنانے والی کوئی کمپنی ہے, کسی کمپنی نے بنایا ہوگا. اب مالک آپ ہیں. مان لیجئے کہ آپ اپنے موبائل کا خیال نہیں رکھتے تو بنانے والی کمپنی اس موبائل کے لیے آج کچھ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ بنا کر مالک کسی اور کو بنا دیا. آج وہ موبائل اگر رو رہا ہے تو بھی کمپنی اس موبائل کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. ایک مثال سے ہم سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں, اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ بنا کے کسی اور کو مالک بنایا. قرآن کی آیت ہے, بار بار قرآن میں آتا ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین پر ہے. سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ پراپرٹی تو میری ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ گاڑی میری ہے, یہ میرا موبائل ہے, میرے پیسے ہیں. حقیقت میں میرے بھائیوں سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اگر ہمارا سچ مچ ہوتا تو جاتے تو دنیا سے لے کر بھی جاتے نا, کہ فلاں بھائی یہاں پہ ان کی گاڑی پارک کھڑی ہوتی تھی, ابھی ان کا انتقال ہو گیا تو گاڑی گئی, یا موبائل بھی لے کے گئے, بینک بیلنس بھی خالی کر کے گئے. نہیں, سب کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں. ہمارے بعد کوئی اور مالک بن جاتا ہے. پتا چلا اصل مالک ہم تھے ہی نہیں. وقتی طور پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک چیز انسان کو پرکھنے کے لیے کہ کیا کرتا ہے یہ انسان. قرآن میں یہاں تک آتا ہے سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 13, اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ, اللہ کے علاوہ جن سے تم دعا کرتے ہو, ما یملکون من قطمیر, وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. قطمیر کیا ہے؟ عربک زبان میں قطمیر, کھجور کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک بیج ہوتا ہے, بیج کے اوپر کبھی غور سے دیکھیے ایک ٹرانسپیرنٹ چھلکا ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ چھلکا جس کا کوئی ٹیسٹ نہیں, کوئی وزن نہیں, کوئی قیمت نہیں. اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ جن سے تم پکارتے ہو, جنہیں
وہ تو ایسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے. پتا چلا ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہم یہ پہلا حصہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ بنانے والا بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, چلانے والا بھی وہی ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ سجدہ کی, سورہ نمبر 32 آیت نمبر 5, یدبر الامر من السماء الی الارض, آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کی تدبیر, پلاننگ, کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں. سوچو, اس بات کو سمجھو, اس بات پر ایمان لاؤ. اب کیا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میرا ہے, میرا نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے, مرضی چلتی اللہ کی. قرآن میں آتا ہے لا حول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے کوئی حرکت نہ کوئی قوت سوائے اللہ کی طرف سے. ہر حرکت اور قوت اللہ کی طرف سے ہے. یہاں تک کہ اللہ نے کہا قرآن میں سورہ یونس میں, سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. ایک اس کی ہی مرضی چلتی ہے, کوئی تکلیف دور نہیں ہو سکتی سوائے اس کی مرضی سے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اچھا بھی اسی کے ہاتھ میں, نعمتیں دینا بھی اسی کے ہاتھ میں, آزمائشوں سے, تکلیفوں سے ہمیں بچانا بھی اسی کے ہاتھ میں. میرے بھائیوں, ایک چھوٹی سی مثال سے آپ غور کریے. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ الانبیاء, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22, اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا, اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا. مثال سے سمجھیے, ایک گاڑی ہے, اس میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے. اب اگر بازو میں بیٹھا ہوا آدمی پہ بولے میں بھی تھوڑا چلانے میں مدد کرتا ہوں, تم رائٹ سے کھینچو میں لیفٹ سے کھینچتا ہوں, تم ایکسیلریٹر دباؤ میں بریک دباؤں گا, گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی, نہیں چل سکتی. ایک ڈرائیور ہوگا تو ہی چلے گی. اب سوچئے اگر چھوٹی سی گاڑی میں 2 ڈرائیور ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ فساد ہو جائے گا. تو آپ ہی بتائیے, اگر اس پوری کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی مرضی چلتی, کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا, پوری طرح سے فساد ہو جاتا. اللہ نے کہا لا فسدتا, یقیناً فساد ہو جاتا. تو صحیح بات کیا ہے؟ اچھا بھی اسی کے ہاتھ میں, آزمائشیں, تکلیفیں, یہ بھی دینا اسی کے ہاتھ میں. بندے کو پرکھتا ہے اللہ تعالیٰ, کبھی نعمتیں دے کے پرکھتا ہے, کبھی آزمائشیں دے کے پرکھتا ہے. اور جسے ہم کبھی کبھار اپنے لیے برا سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اچھا ہے, اور کوئی چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ برا ہے. اب آج دیکھیے, غور کریے, ایک مثال دیتا ہوں. کوئی اگر راستے پر چل رہا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ گئی, کیا کرتے ہیں لوگ؟ بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں, بولتے ارے آج تو کچھ ہونے والا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ گئی. صحیح بات تو یہ ہے, کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہیں یرید کا بھی خیرن, اگر اللہ تمہارے لیے اچھا چاہے, فلا راد لفضلہ,
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا میں صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی روک سکتی ہے؟ بالکل نہیں. تو صحیح بات کیا ہے؟ جب ایک انسان کا بھروسہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب وہ شخص کا ماننا اللہ سے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے وہ، ہر چیز. کچھ لوگوں کو دیکھو اپنے گھروں کے باہر ایک گھوڑے کا نال لٹکاتے ہیں، بولتے نہیں اس میں کچھ تو ہے، اس سے بھی کچھ ہوتا ہے. اگر آپ غور کرو، ہمارا یہ ماننا ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یا تھوڑا بہت اس کے بھی ہاتھ میں ہے، گھوڑے کے نال میں بھی ہے. میرے بھائیوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ساری کی ساری مخلوق ہے، یہ سب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، خود کے اوپر نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بات کہا دیکھو کوئی چیز نشانی ہوتی ہے، اگر کالی بلی راستہ کاٹ گئی، یہ نشانی ہے کہ کچھ گڑبڑ آنے والی ہے. دیکھیے کالی بلی کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. میں نے کہا شیر راستہ کاٹ گیا تو ہاں یہ نشانی ہے کہ کچھ تو پرابلم آنے والا ہے، کہ شیر راستہ کاٹ گیا ہے، اب بھاگو یہاں سے. لیکن کالی بلی بیچاری وہ کیا کر سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اگر کچھ ایسا ہوتا تو ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیے ہوتے. تو میرے بھائیوں آپ غور کریے، سب سے اچھی چیز زمین پر کیا ہے؟ سب سے اچھا پتھر، پتھروں میں سب سے اچھا پتھر حجر اسود ہے. ڈائمنڈ نہیں، دوسری چیزیں نہیں، حجر اسود ہے. اب حجر اسود کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد 2 حدیث نمبر 667 کتاب الحج. وہ کہتے ہیں اے حجر، مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا دیکھا. جب سب سے اچھے پتھر کی یہ بات ہے تو میرے بھائیوں یہ بتاؤ، جو سارے دوسرے پتھر جو لوگ پہنتے ہیں، کئی بار لوگوں کا بھروسہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کسی کو دیکھو کوئی انگوٹھی پہنے، بولے کچھ تو ہے پتھر میں. اگر ہے تو آپ خود یہ غور کریے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس پتھر کے ہاتھ میں ہے، یا ایسا ہے ڈیوائیڈ والا معاملہ ہے، 90% اللہ کے ہاتھ میں، 10% یہ پتھر کے ہاتھ میں بھی ہے. ہم سب غور کریں تو ہمارا بھروسہ کوئی نمبر پہ نہیں. جیسے کئی بار لوگوں کا بھروسہ کسی نمبر پہ ہوتا ہے، بولے یہ نمبر آ گیا نمبر پلیٹ میں تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. صحیح بات کیا ہے؟ کسی نمبر میں نہیں ہے. یہاں تک کہ مغربی ممالک میں، پڑھے لکھے ملکوں میں، وہ لوگ مانتے ہیں 13 نمبر بہت انلکی ہے. اور کئی بلڈنگوں میں، اسکائی اسکریپرز میں 12 کے بعد 14واں مالا آتا ہے ڈائریکٹ، کیونکہ 13 مالا لوگ گھبراتے ہیں بکنگ کرنے، بولے 13واں مالا ہے. ہم کہتے نہیں ہوتا. کوئی نمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی چیز کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی شخصیت کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے، صرف ایک مالک کے ہاتھ میں ہے. وہی ہے جو رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو اولاد دینے والا ہے، وہی ہے جو بیماری دینے والا ہے، وہی ہے جو شفا دینے والا ہے، وہی ہے جو زندگی دینے والا ہے، وہی ہے جو موت دینے والا ہے. سب کچھ 100% صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس نے ہم لوگوں کو ایک لمیٹڈ اختیار دیا، چوائس دیا کہ جاؤ اما شاکرین اما کفورا. اللہ نے دونوں راستے تو بتا دیے، چاہے تو شکر گزار بنو، چاہے تو انکار کرنے والے بنو، لیکن چلتی ہے اس کائنات میں تو ایک رب العالمین کی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی. اب میرے بھائیوں اگر یہ بات کو ہم مان لیں تو بہت مضبوطی آ جاتی ہے. کئی بار ڈاکٹرز کہتے ہیں دیکھو اب تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے تمہیں. اب اوپر والا بچا سکتا ہے؟ جب امید ہار جاتے ہیں ڈاکٹرز تب وہ یہ بات بولتے ہیں اب تو اوپر والے سے مانگو وہی بچا سکتا ہے. اگر آپ غور سے سوچیں گے میرے بھائیوں تو یہاں پہ بھی پرابلم ہے. کیوں؟ ذرا غور کریے. اب اوپر والا بچا سکتا ہے تو پہلے کون تھا بچانے والا؟ جیسے کہ وہ سوچ رہے ہیں پہلے ہم لوگ بچا رہے تھے
اب ہم لوگوں سے کچھ ہو نہیں رہا ہے, اب اوپر والا بچا سکتا ہے. لیکن صحیح بات کیا ہے, شفا ڈاکٹر نہیں دیتا. ڈاکٹر صرف ذریعہ بن سکتا ہے, دوا دے سکتا ہے, لیکن دوا شفا بننے میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ شفا دینے میں دوا کا محتاج نہیں ہے. کتنے لوگ بغیر دوا کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ بہت دوا لیتے تو بھی ٹھیک نہیں ہوتے. تو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ شعراء میں سورہ 26 آیت نمبر 80, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے ٹھیک کرتا ہے, اسی کے ہاتھ میں ہے. اب اگر ایک انسان کا تعلق اس سے جڑنے لگے تو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ, ایک بہت بڑی مضبوطی آ جاتی ہے اس انسان میں, کیونکہ اس کا تعلق اس مالک سے, اس ذات سے جڑا ہے جس ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ وہ ہے جو خزانوں کا مالک ہے, یہ وہ ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے. اب یہ بتائیے کیسے دل میں اطمینان نہیں آئے گا, کیسے ایک انسان میں مضبوطی نہیں آئے گی. آج ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم اس کو بھول گئے ہیں. اب انسان سوچتا ہے میرا باس مجھے روزی دے رہا ہے, اب باس کہتا ہے یہ غلط کام کرو, یہ صحیح کام کرو. صحیح غلط آدمی نہیں دیکھتا, باس کو خوش کرنا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بزنس اور جاب سے نہیں ملتی روزی, روزی دینے والا تو رب العالمین ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اولاد دینے والا وہی ہے. دینا چاہے بوڑھے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. آپ دیکھیے بوڑھے زکریا علیہ السلام کو دی, اور جب دیا تو اللہ تعالیٰ نے تو کنواری مریم علیہ السلام کو بھی دے دیا. آپ خود غور کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ دینے والا, اولاد دینے والا, سب کچھ کرنے والا وہی ہے. آج بہت سارے لوگ جب اس سے مایوس ہونے لگتے ہیں تو پھر کوئی بھی کہتا ہے بھائی یہ کر لو, وہ کر لو, یہ دے دیں گے, وہ دے دیں گے. اب کیا ہوا, اب دوسرا پرابلم آ جاتا ہے, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیے. اور آخر میں دنیا تو امتحان کی جگہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. اگر ہم اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں تو ایک انسان میں مضبوطی آ جاتی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا, یہ پہلا حصہ کہ سب کچھ اس دنیا میں صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. دوسرے حصے پہ آتے ہیں, توحید کے سیکنڈ سیکشن. یہ بات ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہا سورہ شورى میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11, لیس کمثلہ شیء, اللہ کے بمثل کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں, اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. سورہ اخلاص میں ہم کیا پڑھتے ہیں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 4, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا کوئی کفو, کوئی برابر نہیں ہے. اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے 99 سے زیادہ نام ملتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث میں. اللہ کی کئی صفات ملتی ہے. جو اللہ کے نام ہے وہ اللہ کی صفتیں بھی ہیں. جو نام ہے, جیسے اللہ کا نام ہے الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, السلام, المومن, المہیمن, العزیز, الجبار, یہ سب صفتیں بھی ہیں. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے السمیع, سب کچھ سننے والا, نام ہے, یہ صفت بھی ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں. انسانوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے, کسی کا نام ہے عادل بھائی. اب عادل کا مطلب ہے انصاف کرنے والا, لیکن دیکھو تو وہ عادل بھائی کبھی کبھار ظالم بھی دکھتے ہیں. یا کوئی کسی کا نام ہے رحیم بھائی, رحیم یعنی رحم کرنے والا, دیکھو تو بہت سخت دل ہے. انسانوں میں ایسا کبھی ہوتا ہے, لیکن اللہ کا ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ صفتیں بھی ہیں, اور کئی صفتیں ہیں جیسے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ نیند نہ اونگ قابو میں کر سکتی ہے. اب اللہ کے سارے ناموں میں, سارے صفتوں میں اس کے جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے, اس کے برابر بھی نہیں ہے, اس کے جیسا بھی نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 112, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے سچی کس کی بات, اللہ کی سچی کس کی بات اللہ نے کہا. یقیناً اللہ سب سے سچا ہے, اللہ سے سچا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 87, اللہ سے سچا بیان کس کا, جب اس نے کہا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, کبھی کوئی آنے والا بھی نہیں ہے. اب آپ خود سوچیے. اب دیکھیے میں بات کر رہا ہوں, یہاں سب بھائی کو آپ دیکھ رہے تھے کہ کیسے وہ سپیکر یہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں ایڈجسٹ کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ آواز نہیں جاتی ہے. ہماری سننے کی طاقت اتنی ہے جتنا یہ آواز پہنچ رہی ہے. ذرا 2 منٹ سوچو, اگر ایسا ہو کہ دنیا بھر کی آوازیں سنائی دینے لگے ایک آدمی کو, انسانوں کی, جانوروں کی, جنوں کی, پرندوں کی, مشینوں کی, سب آواز, دنیا بھر کی آواز, دور قریب سب جگہ کی آواز سنائی دینے لگے, کیا ہو جائے گا؟ 2 منٹ میں آدمی پاگل ہو جائے گا, ہے نا. تو اللہ نے رحم کیا کہ نہیں سنائی دیتا.
اتنا سنتے اچھا ہے ہمارے لیے، لیکن وہ کیسا ہے؟ اللہ تو دل کی بات سننے والا ہے، وہ تو گونگے کی پکار سننے والا ہے. کروڑوں انسان ایک ٹائم پر اگر اللہ کو پکارے، اللہ سب کی پکار سننے والا ہے. دل میں کبھی کبھار بہت پریشانی ہوتی ہے، زبان بیان بھی نہیں کر پاتی ہے، بولے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے پرابلم کو سمجھتا ہے. صحیح بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایک اکلوتا ہے، اس کے جیسے کیا اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، کمپیر بھی نہیں کر سکتے، نہ کسی کو اپنے جیسا وہ کبھی بناتا ہے، کیونکہ اس نے کہا لیسا کمثلہ شیء، اس کے بمثل تو کوئی نہیں ہے. سورہ شورى سورہ 42 آیت نمبر 11 قرآن میں. اب میرے بھائیوں ہم نے دوسرا حصہ دیکھا کہ اس کے جیسا تو کوئی نہیں ہے. اب یہاں پر بھی اللہ کی توحید کو مینٹین رکھنا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کو مینٹین رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے. یہاں پہ جا کے فیل نہیں ہونا ہے. کبھی کبھار کوئی ہوتا ہے جو کہتا ہے ہاں اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن دیکھو تو انسانوں کے بارے میں کہہ رہے کہ ہاں یہ ہے، انہیں بھی سب کچھ سننے میں ملتا ہے، یہ بھی سب کچھ جانتے ہیں. غور کریں، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہو جائے اسے جنت الفردوس دے دے گا، لیکن اپنے جیسا کسی بندے کو نہیں بنائے گا، کیونکہ اگر بن جائے تو قرآن کی آیت بالکل غلط ہو جائے گی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کیا سچا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی، یہ ہم نے 2 حصے دیکھ لیے. آئیے تیسرے سیکشن پر آتے ہیں. اور میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جہاں بہت سارے لوگ جا کے فیل ہو جاتے ہیں. سورہ یوسف میں اللہ نے کہا، سورہ 12 آیت نمبر 106 کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ اللہ پہ تو ایمان لاتے ہیں، ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، ساتھ میں کسی کو شریک بھی کرتے ہیں. تو ہمیں اس میں فیل نہیں ہونا ہے. یہ وہ تیسری ایریا ہے جو بہت خطرناک، اور یہ وہ بات ہے کہ ساری عبادتیں ہماری عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی. یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ جب خالق وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز کو چلانے والا وہ ہے، جب زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں، رزق دینا اس کے ہاتھ میں، اولاد دینا اس کے ہاتھ میں، بیماری دینا اس کے ہاتھ میں، شفا دینا اس کے ہاتھ میں، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کامن سینس کی بات ہے بھائی، سب کچھ جس کے ہاتھ میں ہے، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی تو ہونی چاہیے. اب بہت سارے لوگ یہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اور سارے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم سب انسانوں کا پالنہار مالک ایک ہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم سب یہ بات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں. آپ کسی بھی انسان سے پوچھو، بولے تمہارا مالک، بولے مالک تو ایک ہے. لیکن یہاں یہ چیز میں فیل ہو جاتے ہیں کہ عبادت، پوجا، اپاسنا، بندگی، ورشپ کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے. عبادت اسی کی ہونی چاہیے. اب صحیح بات یہ ہے کہ بہت سارے انسان اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی عبادت، میری شردھا، میری پوجا ان کے لیے ہو، لیکن یہاں مسٹیک ہوتی ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ جب سب کچھ اسی ایک مالک کے ہاتھ میں ہے نا، ہمارا یہی ماننا ہے کہ سب کچھ اسی ایک مالک کے ہاتھ میں ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے، سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں. ہاں فطری طور پر اب جیسے کسی کو ٹیبل اٹھانے میں مدد چاہیے، بھائی ذرا مدد کر دو، تو کوئی زندہ ہو، حاضر ہو اور قادر ہو کہ بھائی ٹیبل اٹھانے میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہیں کہ میری روزی بڑھا دو، وہ نہیں بڑھا سکتا. تو زندہ حاضر قادر سے فطری طور پر مانگنا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن دعا مانگنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے. قرآن میں اللہ نے کہا سورہ مومن میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. انسانوں کا معاملہ کیا ہے نا، ایک بار مانگے، 2 بار مانگے، بولے بار بار مانگتے ہو مجھ سے. لیکن اللہ کا معاملہ کیسا ہے کہ اللہ سے اگر نہیں مانگے تو اسے برا لگتا ہے. کیوں؟ جب انسان مانگتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے. کتنا بھی بڑا سیٹ کیوں نہیں ہے، اس سے مانگنے ٹائم پہ وہ بڑا ہو کے نہیں مانگ سکتا، چھوٹا ہو کے مانگے گا. اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا رب سن رہا ہے، اسے احساس ہوتا ہے یہی تو دینے والا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کر سکتے.
اسی طرح دعا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں یہاں غور کرنا ہے کہ اس سے مانگنا ہے. اور آپ دیکھیے اس نے یہ نہیں کہا نیک لوگ مجھ سے مانگو گنہگار یہاں نہیں مانگو, ایسا نہیں کہا. سب سے کہہ دیا ادونی مجھ سے مانگو. یہ نہیں کہا علم والے مجھ سے مانگو جاہل یہاں نہیں آنا, ایسا نہیں کہا. اب کوئی علم والا ہے جاہل ہے, عمل والا ہے عمل میں کمزور ہے, دیندار ہے بے دین ہے, سب مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ان کے مالک سے مانگیں گے. اور وہ کہتا ہے استجب لکم, میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. اب میرے بھائیوں یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایک مثال بتاتا ہوں کہ ہماری ساری جو عبادتیں ہیں, ہماری جو ساری جو دل کی عبادت ہوتی ہے, کوئی زبان کی عبادت ہوتی ہے, کوئی جسم کی عبادت ہوتی ہے, سب عبادت پر ایک مالک کا حق ہے, اسی کا حق ہے, کسی اور کا نہیں. اس میں ایک بہت اہم بات ہے, ایک مثال بتاتا ہوں سمجھنے کے لیے. قرآن کی ایک آیت سے مثال آتی ہے, آپ خود غور کریے. ایک آدمی ہے جس کا ایک باس ہے, باس بولتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو, بولتا ہے باس کی بات اس کو ماننا ہے. دوسرا آدمی ہے جس کے 10 باس ہے, 10. ایک بولتا ہے یہ کرو, دوسرا بولتا ہے یہ کرو, تیسرا بولتا ہے یہ کرو, چوتھا بولتا ہے یہ کرو. اس کو 10 کو خوش کرنا ہے, 10 کی بات سننا ہے. مجھے بتاؤ یہ دونوں میں کون ہے جو من کی شانتی سے ہوگا, جو سکون سے رہے گا, جس کا ایک باس ہے جس کے 10 باس ہے؟ ہاں کون؟ ایک باس. ایک باس ہے تو بہت سخی ہے, وہ ایک کو خوش کرنا ہے بس. میرے بھائیوں غور کریں, ہم سب کا مالک ایک ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے, اس کو راضی کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے, اس کا ٹینشن لینا ہے, 10 کا ٹینشن نہیں لینا ہے. 10 کا ہوا نا تو آدمی بولا ایک کو خوش کیا تو دوسرے کو خوش کیا تو تیسرے کو کیا تو چوتھا ناراض ہو گیا, 5واں بھول گیا میں, 6ٹھا ناراض ہو گیا. ایسا نہیں, صرف ایک رب ہے, اس کو راضی کرو, سب کام بن گیا. پوری دنیا کی مرضی ایک طرف, اللہ کی مرضی ایک طرف. اللہ کی مرضی غالب ہے, پوری دنیا خوش ہے, اللہ ناراض ہے, کوئی فائدہ نہیں. اللہ خوش ہے, پوری دنیا ناراض ہے, پورا ہو گیا, کام بن گیا. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہی ایک مالک جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اب میرے بھائیوں آج کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ بہت سارے لوگ نیکی کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. اب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بولے بہت نیکی کیا, دیکھا کچھ فائدہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنا ہے 10 لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. جب اللہ کے لیے نیکی کریں گے تو لمبے ٹائم تک نیکی کر سکتے ہیں, لمبے ٹائم تک. کیوں؟ کیونکہ انسانوں سے امید کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا پرابلم ہے میرے بھائیوں. انسان کیسے ہیں آپ کو معلوم ہے نا؟ اللہ کے کروڑوں احسان لیں گے, ایک دن پرابلم ملا تو بولے اس نے کیا دیا مجھے. 364 دن کھانا دیا یہ بھول جائیں گے, ایک دن کھانا نہیں ملا بولے کھانا نہیں دیا اس نے. انسانوں سے امید لگائیں گے تو مایوسی ہی ہونے والی ہے. اسی لیے اللہ سے امید لگانا, نیکی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے. سارے عبادت کے ہمارے تمام کے تمام عمل صرف رب العالمین کے لیے, صرف ایک کے لیے, بس ایک کا ٹینشن لو اور کسی کا نہیں, سب کام بن جائے گا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مسٹیک کرتے ہیں, اور قرآن میں اللہ نے ایک مثال بتائی. اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں جو مشرک تھے, جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے, ان کے 360 بت تھے. ان کی ایک مثال ہے جو قرآن میں اللہ نے بتایا, اور آپ اگر جانیں تو یہ تمام جو 360 بت تھے ان کے, یہ کعبہ کے اندر اور اطراف میں تھے اس ٹائم پر. تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا ایک بات, اور 2 باتیں میں آپ کو ایسی بتانا چاہتا ہوں جو آج بہت افسوس کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے, اور کاش کے معلوم پڑ جائے, کتنی ساری غلطیوں سے ہم لوگ بچ جائیں گے. سارے انسانوں کے لیے مثال ہے یہ. اب یہ لوگوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے, سورہ زخرف سورہ 43 آیت نمبر 87, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم, اگر آپ ان سے پوچھو گے تمہیں بنایا کس نے, اتنے سارے ہیں نا, بنایا کس نے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ کہیں گے اللہ نے بنایا. عربی میں اللہ اسی مالک کو کہتے ہیں جو سارے انسانوں کا مالک ہے, وہ کہیں گے اللہ نہیں بنایا. دوسری آیت سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 31, قل, کہو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہو ان سے کون ہے جو آسمان سے زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے, کون ہے جو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے, جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے, کون ہے جس کی سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو ہے, کون ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے, وہ کہیں گے اللہ ہے. تو یہ لوگوں کا ماننا کیا تھا, ایک بہت عجیب بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے, اور بہت ہی پوائنٹ والی بات آنے والی ہے. ان کا ماننا تھا کہ اسی ایک مالک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اب عبادت کر رہے ہیں 360 بت کی, اور کہتے کہ ایک مالک کے ہاتھ میں ہے. قرآن میں کم سے کم 12 جگہوں پہ بات دی گئی. 2 آیتیں ہم نے دیکھی, وقت کم ہے تو میں صرف باقی کے حوالے بتا رہا ہوں. سورہ نور دیکھتے ہیں, سورہ مومنون دیکھتے ہیں, سورہ نمبر 23 آیت نمبر 84 سے 89 تک پوری 6 آیتوں میں دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے.
سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 65، سورہ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 25، سورہ زخرف سورہ 43 آیت نمبر 9، یہ ساری جگہوں پہ دیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ کو مانتے تھے تو بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ سنیے ان کے الفاظ، ان کے الفاظ یہ ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کرتے ہیں تو صرف اس لیے تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، قریب کر دیں۔ اور سورہ یونس میں آتا ہے سورہ 10 آیت نمبر 18، ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس، ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہا نہیں، 360 کی عبادت نہیں ہوگی، ایک کی ہوگی، بس اس ایک کی فکر کرو، ایک کی عبادت کرو بس۔ تو انہیں یہی بات مشکل لگتی تھی، تو اللہ نے قرآن میں کہا سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 36، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ ایک کیا کافی نہیں؟ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو وہ کیوں کافی نہیں؟ اسی سے مانگو نا، کیا پرابلم ہے تمہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہی بنیادی میسج ہے جو سارے نبیوں کا میسج ہے، یہ ہے سب سے بنیادی چیز۔ آخر میں ایک آیت پڑھ کے ختم کروں گا میرے بھائیوں، قرآن میں یہ آیت سورہ لقمان میں ملتی ہے، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13۔ اللہ کہتا ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے سکھایا، لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، اس دھرتی پہ اس زمین پر ہونے والا سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا اتیاچار، سب سے بڑی ناانصافی وہ یہ کہ لوگ رہتے تو اللہ کے زمین پر ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، سب چیز کا مالک وہی ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، یہی چیز آج ایک بنیادی بیسک میسج آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو اگر ہم مضبوطی سے سمجھ لیں تو ہمارے لیے بھی لقمان مثال ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیے۔ قرآن میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں پہ ایک بیٹے کی مثال ہے کہ وہ اپنے ابا کو سکھا رہے ہیں، یہاں پہ ابا بیٹے کو سکھا رہے ہیں، وہاں بیٹا ابا کو سکھا رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام، بالکل صحیح۔ سورہ مریم آپ پڑھیے، سورہ نمبر 19، وہاں پہ بار بار آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا بتی یا بتی یا بتی، 5 بار آتا ہے، اے میرے والد، اے میرے والد، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ پتا کیا چلا کہ بیٹے کو پتا چلا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ابا کو بتائے، ادب سے، رسپیکٹ سے، پیار سے، محبت سے۔ عربی زبان میں ابھی ابا کو بولتے ہیں، لیکن ابتی بہت پیار سے، بہت رسپیکٹ سے بولتے ہیں تو ابتی بولتے ہیں۔ اسی طرح ابنی بیٹے کو بولتے ہیں، لیکن لقمان کہہ رہے ہیں یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، بہت پیار سے بنیا بولتے ہیں، ادب سے سکھائیں گے، رسپیکٹ سے بتائیں گے۔ کسی ابا کو پتا ہے اپنے بیٹے کو سکھائے گا، جس سے صحیح بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 111، فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی بڑھ چڑھ کے بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس صحیح بات کو سمجھ کر، اللہ سے صحیح تعلق جوڑ کر، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو صحیح کر کے، یہ ظلم و نظیم، اس بڑے ظلم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری طرح سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔